يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. معزز حاضرین مسجد اور ذی وقار سامعین، آج کل ہم موسم کی جس شدت، حدت اور گرمی کا شکار ہیں، اس تپش میں، اس گرمی میں انسان کے جسم کو اور اس کے بدن کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ چیز پانی ہے۔ ویسے تو پانی عام حالات میں بھی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ پانی کے بغیر اس کائنات پر زندگی کا تصور ہی نہیں، بلکہ کہیں پر بھی کسی طرح کی زندگی اسی وقت ممکن ہے جب وہاں پر پانی ہو۔ دنیا نے تو اس حقیقت کا ادراک اب جا کر کے کیا ہے، لیکن قرآن نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ یوں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے اپنی قدرت اور اپنی قوت کے ذریعے سے آسمان و زمین کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا۔ سائنس کی زبان میں اس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور جس دھماکے کے بعد یہ کائنات بنی۔ قرآن نے اس کو کہا کہ کانتا رتقن، رتق کہتے ہیں ملی جلی چیز، تو کہا یہ دونوں ہی آسمان اور زمین سب ایک تھے، دونوں ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، ہم نے اس کو اپنی قدرت اور قوت سے، یا سائنس کی زبان میں بگ بینگ سے، ایک بہت بڑے دھماکے سے آسمان کو، ساتوں آسمانوں کو علیحدہ کیا، ساتوں زمینوں کو علیحدہ کر دیا، دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندگی والی چیز، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اور وہ صرف انسان نہیں ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوقات، بلکہ آپ دیکھیں حیوانات سے بڑھ کر کے ان نباتات اور پودوں کی زندگی کے بارے میں آ جائیں، یا اس سے بھی بڑھ کر کے ان جمادات، پتھروں اور مٹی کے اندر بھی پانی کا وجود ہوتا ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ۔ نہ انسان پانی کے بغیر جی سکتا ہے، نہ حیوان چرند و پرند پانی کے بغیر جی سکتے ہیں، نہ یہ نباتات اور پودے پانی کے بغیر جی سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کائنات میں زندگی کا وجود پانی کے بغیر ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے سیاروں پر، پلانٹس پر جو ہے، دوسری گرہوں پر جب زندگی کی تلاش ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے پہلی کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہاں اس سیارے پر، اس پلانٹ پر پانی موجود ہے کہ نہیں؟
چاند پر زندگی کے وجود کو ممکن اس لیے بتاتے ہیں کہ وہاں پانی کا ذخیرہ ملا ہوا ہے. تو پانی جب ہے تبھی زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں انسان کی ضرورت کے بقدر بنائی ہیں. انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عرضہ بھی رکھا ہے، فراما بھی رکھا ہے، ہر جگہ ملتی ہے اور مفت ملتی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کے انسان نے اپنی اول جلول حرکتوں سے فضائی آلودگی اور پالوشن کو بھی بڑھا دیا ہے. اب ہوائیں بھی پردوشت ہو گئی ہیں، شہروں کے اندر زندگی کا جو ہے ایک طرح سے بڑا دشوار مرحلہ ہے. تو انسان اپنی حرکتوں سے بہت ساری چیزوں کو بگاڑتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی، چونکہ پانی کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت انسان کی زندگی کو ہے وہ چیز ہے پانی ہوا کے بعد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی اس زمین پر ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھا ہے. غور کریں کہ اس پوری دنیا میں دنیا کا 71% حصہ، زمین کا 71% رقبہ وہ پانی ہے، اور صرف 29% حصہ یہ خشکی ہے. یعنی 2-3 حصوں میں سے 2 سے زائد حصہ پانی کا ہے اور 1 سے بھی کم حصہ یہ مٹی کا ہے، خشکی کا ہے. چونکہ انسان کی زندگی کے لیے اس پانی کی اہمیت ہے ہی اس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پانی کو اس طرح سے فراما اور زیادہ رکھا ہے. اور جب پانی زندگی کے لیے اس قدر ضروری ہے، اس قدر اہم ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری شریعت نے اس پہلو سے کوئی کوتاہی برتی ہو، اس تعلق سے ہماری شریعت میں کوئی تعلیم موجود نہ ہو. پانی کی اسی اہمیت کے نظیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں اس کو کہا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان پانی پلائے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي الصدقۃ افضل. اے اللہ کے رسول، سعد کی امی کا انتقال ہو گیا، آپ یہ بتائیں کہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہوگا جو میں ان کے لیے کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ اگر تم کر دو تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے جو ان کے لیے ہوگا. راوی کہتے ہیں فحفر بئرا، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور ان کو حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر وقف کر دیا کہ سارے لوگ اب اس سے پانی پئیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لیسا صدقۃ اعظم اجرا من ماء، پانی پلانے سے زیادہ اجر و ثواب والا کوئی صدقہ نہیں. سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کے لیے پانی فراہم کرے، پانی پلانے کا، پانی کا بندوبست کر دے. پانی پلانے کے زمانے میں بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت ساری ضرورتیں بھی ہیں. انسان مساجد میں پانی کا انتظام کر سکتا ہے، انسان مدرسوں میں پانی کا انتظام کر سکتا ہے، انسان اپنی دکانوں پر واٹر کولر لے کر کے پانی کا انتظام کر سکتا ہے. انسان پہلے میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن کے زمانے میں جب ہم لوگ بنارس وغیرہ میں پڑھتے تھے تو سبیلیں لگی ہوتی تھی باقاعدہ، ہمیشہ کے لیے میں نے دیکھا ہے. بڑے بڑے گھڑے ہوتے تھے، اس میں کجے ہوتے تھے پانی کے، اور اس پر لکھا ہوتا تھا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، سارے لوگ ہندو مسلمان سبھی پیتے تھے. اور یہ بڑا ہی نیک کام ہے اور اس وقت بھی اس کی ضرورت ہے کہ انسان پانی کا انتظام کرے. لیکن ہم نے دیکھا ہے اب اس دور میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کے باہر اگر وہ سڑک کے کنارے، راستے کے کنارے آباد ہیں تو نلوں کے ہتھے اکھاڑ کر رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی پانی نہ پی سکے. نلوں کے ہتھے اکھاڑ کر کے اس لیے لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ پانی نہ پی سکے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ چرندوں، پرندوں اور جانوروں تک کو پانی پلانے کا ثواب بتلایا اور کہا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دے گا اگر کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفر ماء، جس شخص نے پانی کا انتظام کیا، کسی طرح سے بھی پانی کا انتظام کیا. پہلے زمانے میں لوگ کنویں کھدواتے تھے، کنویں کھدوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پانی کا انتظام کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. جس نے بھی پانی کا انتظام کیا لم یشرب منہ کبد حر،
من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا اجره اللہ یوم القیامہ. اس سے کسی بھی جاندار انسان نے یا جنات نے یا اسی طرح سے کسی بھی چرندے نے کسی بھی پرندے نے اگر اس جگہ سے پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب دے گا. صرف انسان نہیں، یہ چرندے یہ پرندے. آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو بخش دی گئی، جنت میں چلی گئی. اس طرح کی 2 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر پہ تھا، بہت سخت اس کو پیاس لگی، پیاس کی شدت سے بے قابو ہو گیا. راستے میں اس کو ایک کنواں نظر آیا. کنویں پہ کوئی ڈول نہیں تھی، پرانے زمانے کا کنواں پہاڑیوں کے اندر. اس کو اتر کر کے کنویں کی تہ میں جا کر کے پانی پینا پڑا. وہ پانی پی کر کے جب باہر نکلا، کنویں سے چڑھ کر کے آیا تو اس نے کنویں کی منڈیر پر دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور کیچڑ وہ اس کو چاٹ رہا ہے. اس شخص نے سوچا کہ ان ھذا الذی قد بلغ ما بلغ بی، اس کتے کو بھی وہی تکلیف، وہی پریشانی اور وہی شدت پیاس ہے جو ابھی مجھے پہنچی ہوئی تھی. جس طرح سے میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، یہ کتا بھی اس وقت اسی پیاس سے تڑپ رہا ہے. وہ پھر گیا، وہ پھر کنویں میں اتر کر کے گیا، اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، موزے میں پانی بھرا، نکل کر کے پھر واپس آیا اور واپس آ کر کے جب باہر نکلا اس نے اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ له فغفر له. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس عمل کو پسند کیا، اس کو قبول کر لیا، اس کو جو ہے اس کی قدردانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے صرف اسی عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا فِي الْبَهَائِمِ، اے اللہ کے رسول کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ ہم ان کو کھلا دیں، ان کو پلا دیں، ان کی خدمت کر دیں، ان کی پریشانی دور کر دیں، ان کا بوجھ ہلکا کر دیں، کیا اس کے اندر بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ الاجر، ہر جاندار کی مدد کرنے میں کسی بھی طرح کی مدد ہو، پانی پلا کر کھلا کر کے کسی بھی طرح کی آپ مدد کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. یہاں تک کہ انسان اگر اپنے بال بچوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ہم فطرتاً اور طبعاً کرتے ہیں، ایک اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں. یاد رکھیں ان سب چیزوں میں بھی اگر ہم اس کو عادت نہیں عبادت سمجھ کر کے، نبی کی سنت اور شریعت کا حکم سمجھ کر کے یہ کام کرتے ہیں تو ان کاموں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہے. مسند احمد میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من استقى امرأته من الماء اجر، جو شخص اپنی بیوی کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گے. کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں اللہ کے رسول کے پاس سے چل کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا، گیا پانی بھر کر کے لایا اور اپنی بیوی کو پلایا، اور پھر میں نے اس کو اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کرتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اجر و ثواب لکھتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو پانی نہ پلائے، کوئی مسافر ہے مانگ لے، کوئی پیاسا ہے آپ کے گھر آ جائے، آپ کے ہاتھ میں بوتل دیکھے، آپ کی دکان پر پانی دیکھے، پانی طلب کر لے، آپ اس کو پانی نہ پلائیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جو بات سوالات کریں گے اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھا گیا کہ استسقیتک فما تسقینی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا دنیا میں. بندہ کہے گا یا رب کیف سقیتک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار تجھے میں پانی کیسے پلاتا، تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پھر تجھے کیسے پانی پہ پلاتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، میرا فلاں بندہ تھا جس نے فلاں موقع پر تجھ سے ایک گلاس، ایک بوتل، ایک چلو، ایک لپ پانی مانگا تھا، لیکن تو نے اس کو پلایا نہیں تھا، اس وقت تم نے اس کو پانی نہیں دیا تھا. اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، سنو اگر تم نے اس دن میرے اس بندے کو پانی پلایا ہوتا، آج وہ پانی، وہ کام، وہ تمہارا عمل یہاں پر موجود ہوتا اور تمہیں آج فائدہ پہنچاتا، آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا.
ابو ہریرہ ہی کی صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا اپنے بندے سے کہ آج میں تجھے اپنے فضل سے نہیں نوازوں گا، آج میں تجھ سے اپنا فضل و احسان روک لوں گا، کیونکہ دنیا میں تو نے اپنے بچے ہوئے پانی کو جو تو اپنے ہاتھ سے بناتا نہیں ہے، جس کا تو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا پانی جو تیرے ہاتھ میں آ گیا تھا، تیرے پاس سے تیری ضرورت سے زیادہ پانی تھا، لیکن تو نے میرے بندے کو نہیں پلایا، آج میں بھی اپنے فضل سے تجھے محروم رکھوں گا۔ یہ پانی نہ پلانے کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو گفتگو کرے گا، ناراض ہو کر کے اس قدر ناراض ہوگا کہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا ینظر الیہم، نہ اس کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ رجل علی فضل ماء، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہوگا، اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پانی ہوگا، یمنع منہ ابن السبیل، لیکن وہ پانی وہ مسافر کو نہیں پلائے گا۔ پانی جس کو پانی کی ضرورت ہوگی اس کو پانی نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن ایسے شخص سے سخت ناراض ہوگا۔ تو پانی کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ پانی اس قدر ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے جسم میں 70% حصہ پانی کا ہے، 60 سے 70 عمر کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، لیکن کم و بیش 60 سے 70% حصہ انسان کی جسم میں پانی ہوتا ہے، اور انسان کے جسم سے جب صرف 2% پانی کم ہوتا ہے اس وقت انسان کو پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس کمی کو نہ پورا کیا جائے، یہ کمی پوری کیسے ہوتی ہے؟ پانی پی کر کے اور بعض چیزوں کو کھا کر کے انسان کمی پورے کرتا ہے، لیکن انسان کے جسم سے پانی یہ نکلتا ہے پسینے کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے، فضلات کے ذریعے سے، سانسوں کے ذریعے سے انسان کے جسم سے یہ پانی نکلتا رہتا ہے، اور پانی یہ اگر نکلتا رہے انسان اس کمی کو نہ پورا کرے، ایسا ہو کہ 4% پانی اگر انسان کے جسم سے نکل جائے، پھر گردے مثانوں کو پانی بھیجنا بند کرتے ہیں، جسم کا پسینہ کم ہونے لگتا ہے، پیشاب گاڑھا ہونے لگتا ہے، خون کی رفتار سست ہو جاتی ہے، خون جمنے لگتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے جس کو کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح میں ڈی ہائیڈریشن، خون کی پانی کی کمی جسم کے اندر ہوتی ہے، انسان کا بی پی پھر لو ہونا شروع ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، انسان کی جان بھی جا سکتی ہے پانی کی کمی سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی لیے پانی کے ایسے ذرائع رکھے ہیں اور ایک ایسا انعام کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیب سحابا، یہ ایک تو پانی ہم اور آپ دھرتی سے نکالتے ہیں نا، یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جس قدر پانی ہے، میں نے کہا 71% پانی ہے، لیکن اس 71% پانی میں سے صرف 3% پانی ایسا ہے جو انسان استعمال میں لا سکتا ہے، 97% پانی کھارا اور نمکینا ہے، سمندروں میں ہے، صرف 3%، اور اس 3% میں سے 2% پانی پہاڑوں پر برف کی شکل میں، تودوں کی شکل میں موجود ہے، جس کا پانی کی شکل میں ہمارے آپ تک پہنچنا بہت دشوار ہے۔ صرف 1% پانی ہمارے اور آپ کے استعمال کے لائق ہے اس دنیا میں، صرف 1% پانی۔ اگر یہی پانی ہو اور ہم اب تک لاکھوں سال سے، ہزاروں سال سے پیتے آ رہے، ختم ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان اگر دیکھے تو کیا فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یرسل الریاح، جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، یہ ہوائیں سمندروں سے بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر آسمان پہ لے جا کر کے ان بادلوں کو پھیلاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پھیلا کر چھوڑ دے، فیجعلہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو آسمان پہ پھیلانے کے ساتھ جس طرح سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو لے کر کے جاتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بادل جیسے گیا ہے زمین سے، سمندروں سے بخارات اور بھاپ کی شکل میں آسمان پر پہنچا اور کہیں ایک علاقے میں اللہ نے لے جا کر اس کو الٹ دیا ہو، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھو گے کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ بوندوں اور قطرات کی شکل میں برستا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ بادل پھٹ گیا۔ بادل پھٹنا ہوتا کیا ہے
پانی کا ایک منجمد حصہ بڑا سا ٹکڑا کہیں ایک جگہ پر گر جاتا ہے. میرے خیال سے 2014 میں جب کشمیر میں بادل پھٹا تھا تو پورا سیلاب آ گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسی کھارے پانی کو اللہ تعالیٰ اس سمندر سے اٹھاتا ہے جو ہمارے پینے کے لائق نہیں. نہا لے تو ہمارا جسم کھلانے لگے, پی لے تو ہم پی نہیں سکتے, اتنا کھارا اور کڑوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے آسمان پہ لے جا کر کے بادلوں کو پھیلاتا ہے. پھر مختلف علاقوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو منظور ہوتا ہے وہاں اس علاقے میں وہ بادل کو ٹکڑا جاتا ہے, اور پھر پورا ٹکڑا نہیں گرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قطرات کی شکل میں زمین پر برساتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو لے جا کر کے گرا دے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے. فسلكه ينابيع في الارض, پھر اس پانی کو زمین کی تہ میں سوتوں اور چشموں کے شکل میں اس کو جلاتا ہے. پانی جو برستا ہے اس پانی کا بیشتر حصہ تو ہمارے نالوں سے نکل کر کے دریاؤں سے ہوتے ہوئے خلیج بنگال میں ہندوستان میں گر جاتا ہے, سمندر کے حوالے ہو گیا. لیکن سارا پانی وہاں نہیں جاتا. کچھ پانی دھوپ کی تپش سے بخارات کی شکل میں پھر اڑ کر کے اوپر چلا جاتا ہے. لیکن پانی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جذب اور پیوست کرتا ہے. یہی پانی ہم پھر نکالتے ہیں, چاہے اس کو ٹیوب ویل سے نکالے, چاہے بورنگ سے نکالے, ہینڈ پمپ سے نکالے, ٹوٹیاں لگا کر کے نکالے, ہم گڈھا کھود کر کے نکالے, چاہے جیسے نکالے, وہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ وہی پانی ہوتا ہے جو سمندروں سے اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے برساتا ہے, پھر اس زمین میں وہ جذب اور پیوست ہو جاتا ہے. اور قرآن کی اس بیان کی بھی آج کی سائنس تصدیق کرتی ہے. وہ بھی مانتی ہے کہ پانی برسات, یہی وجہ ہے کہ آپ جو پانی کے لیے وسائل خصوصاً شہروں میں کھڑے ہو رہے ہیں, ہماری بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہماری گلیاں, ہماری سڑکیں, ہمارے مکانات, سب فرش, سب پر اینٹ پتھر لگتے جا رہے ہیں. پانی جو جذب ہونا چاہیے زمین کے اندر اس قدر جاتا نہیں ہے. پکی زمینیں ہوتی جا رہی ہیں, پانی کے لیے مسائل ہے. بڑے شہروں کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پانی نہیں ملتا, کہ بھائی میٹرو کے لیے کھدائی ہوئی, کیمیکل ڈال کر کے پانی کو خشک کر دیا گیا. پانی جو پہلے 100 فٹ پر ملتا تھا 500 فٹ پر نہیں ملتا ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں. بلکہ ماہرین تو کہتے ہیں کہ اگر یہی حالت رہی تو آنے والے کچھ سالوں میں پھر ہمارے نلوں میں پانی نہیں آئے گا, ہمارے کنویں خشک ہو جائیں گے, ہمارے ٹیوب ویل سوکھ جائیں گے, ہمارے دریا, جھیل اور ہماری نہریں یہ ویرانے میں تبدیل ہو جائیں گی. اور ایسا ان کا کہنا یہ خیال نہیں ہے, یہ صرف تصور اور رائے نہیں ہے, بعض علاقوں میں ایسا ہو ہی رہا ہے, بعض علاقوں میں ایسا ہو ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے معاملے میں ہندوستان کو بہت نوازا ہے. کئی دریا ہیں, کہیں نہیں ملیں گے اتنے دریا آپ کو. دریا ہے, پہاڑوں سے پانی اترتا ہے, جھرنوں کی شکل میں دریاؤں سے ہوتے ہوئے سمندروں میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بارش بھی خوب کرتا ہے, بلکہ بعض علاقوں میں لوگ بارش سے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں کہ ممبئی میں بارش بہت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی پانی کا پرابلم ہے. لاکھوں لوگ, پانی ان کا کیا ہے مسئلہ کہ لاکھوں لوگ پانی کی دقت سے جوجھ رہے ہیں. کہیں 4 دن پر پانی آتا ہے, کہیں 1 دن کے گیپ سے آتا ہے, کہیں پر ٹینکروں کے اوپر لوگ نربھر ہیں. تقریباً 5000 گاؤں مہاراشٹر میں ایسے ہیں جہاں اگر ٹینکر نہ آئے تو پانی نہ ملے, ٹینکر نہ آئے پانی نہ ملے. اور ٹینکر جب آتا ہے لوگ شادیوں کے منڈپ سے اٹھ کر کے پانی لینے چلے جاتے ہیں. جنابے میں شریک ہونے والے لوگ پیچھے سے کھسک لیتے ہیں کہ پانی کا ٹینکر آ گیا. تو یہ پرابلم جو ہمارے بعض علاقوں میں ہے, اگر ہم نے پانی کی حفاظت نہ کی, پانی کی اہمیت کو نہ سمجھا, پانی کی قدر کو نظر انداز کیا جس طرح سے ہم کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں پانی چونکہ اوپری سطح پر دستیاب ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی گاڑیاں بھی اسی سے دھوتے ہیں. پانی کس قدر ضائع کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم اگر جو ہے وضو کرتے ہیں تو ہم کئی بالٹی پانی گراتے ہیں. میں تو کہتا ہوں مسجدوں اور مدرسوں میں جتنا پانی ضائع ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. یاد رکھیں, ہم اس پانی کی حفاظت کریں. ہم اپنی, جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں, آنے والی نسلوں کا پانی استعمال کر رہے ہیں. یہ ہم اپنا پانی کب کا استعمال کر کے ضائع کر چکے ہیں. یہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کا ہے. اگر ہم نے پانی کی حفاظت نہ کی
پانی کی قدر نہ کی، پانی کی قیمت کو نہ پہچانا، تو جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں پانی پٹرول اور دودھ سے مہنگا ہوگا، کیونکہ پٹرول اور دودھ سے زیادہ ضرورت انسان کو پانی کی ہے۔ انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پٹرول کے بغیر انسان پہلے جیتا تھا، پھر جی لے گا۔ دودھ کے بغیر انسان کئی سال جی لے گا، اگر مہینوں سالوں میں دودھ نہ پائے جی لے گا، لیکن پانی کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ کھانا نہ پائے وہ 10-15 دن مہینے بھر جی لے گا، لیکن پانی اس کے لیے چند روز نہ ملے، اس گرمی میں ایک دن اس کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پانی بہت ضروری ہے، اور جس قدر پانی ضروری ہے اسی طرح سے ضروری ہے پانی کی حفاظت کرنا، پانی کی اہمیت کو سمجھنا اور پانی کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے خزانے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر ہم نے اس کے اپنے پاس خزانے رکھے ہیں۔ اللہ کے پاس پانی کا خزانہ ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ اپنی اس خزانے میں سے ایک معین اور مقرر اندازے کے مطابق چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پانی وہ ہمیشہ سے، جیسا کہ ماہرین بھی کہتے ہیں اور مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت میں آیا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی ہمیشہ ایک مقدار میں نازل فرماتا ہے۔ ہاں کبھی کسی علاقے میں زیادہ، کبھی کسی علاقے میں کم، کہیں سوکھا کہیں سیلاب، لیکن پانی جو اترتا ہے پانی اسی مقدار میں اترتا ہے، پانی اسی مقدار میں اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پانی کو اتار رہا ہے، نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پانی دے رہا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا رَوَاحَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، بوجھل ہوائیں جن میں پانی ہوتے ہیں، بادلوں سے لدی ہوئی ہوائیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے کہتا ہے کہ ہم پھر ان ہواؤں سے پانی برساتے ہیں، ہم ان ہواؤں کے ذریعے سے پانی لا کر کے برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر اس پانی کو ہم تمہیں پلانے کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پینے کے لیے دیتے ہیں، پانی پینے کے لیے ہی ہے نا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم وہ پانی تمہیں پلانے کے لیے دیتے ہیں۔ پیتا تو ہے ہی انسان، اپنے جانوروں کو، اپنے بال بچوں کو، دوسرے انسانوں کو آدمی یہ پانی پلائے۔ اس پانی کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو پانی پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو اسٹور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر زمین کی شکل میں ہمیں پانی کے لیے اسٹور روم دیا ہے۔ ہم اگر پانی اسٹور کرنا چاہیں تو کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ ٹھہرا ہوا پانی اگر تالاب میں بھی کچھ دن ٹھہرا رہے ایک جگہ تو وہ پانی بھی دھیرے دھیرے خراب اور آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا پانی، اگر جوار بھانٹا نہ آئے تو اس کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ پانی اس لیے خراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کھارا ہے۔ میٹھا پانی جہاں پر بھی ہم اکٹھا کریں گے کچھ مہینوں سالوں کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹور روم دیا، بلکہ ایک گلک دیا ہے زمین کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ خود اس پر پانی نازل فرماتا ہے، اس پہ اسٹور کرتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اس زمین کو چھیدنا شروع کر دیا، اس غلک کو جگہ جگہ ہم نے ٹلو پمپ ساری چیزیں لگا کر کے اس پانی کو اب ہم ضرورت اور بلا ضرورت استعمال کر رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اس علاقے میں جہاں پانی کی پامانی ہے وہاں ہم پانی کا کس قدر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ابھی لوگ وضو کر رہے ہوں گے ٹوٹیاں کھول کر کے، ٹوٹیاں مستقل کھلی رہتے، اگر ہم چاہیں تو بند کر دیں۔ پہلے جب مسجدوں میں وضو ہوتا تھا، جب بدنے اور لوٹے رکھے جاتے تھے، ایک لوٹے اور ایک بدنے میں آسانی سے انسان وضو کر لیتا تھا۔ اب انسان بالٹی بھر پانی استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے وہ ممالک جہاں پر پانی کی قلت ہے، پانی کی شدت ہے، سعودی عرب جانے والے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں آپ جب ٹوٹی کے نیچے ہاتھ لے جائے تو ٹوٹی پانی آتا ہے، ہاتھ ہٹا لیا پانی بند ہو گیا۔ ایسی ٹوٹیوں کی یہاں بھی ضرورت پڑے گی اور لوگ ایک وقت آئے گا لگانے پر موجود ہوں گے، لیکن ابھی آپ کو اللہ نے پانی دیا ہے تو پانی کی قدر کرے، پانی کی قیمت کو پہچانے، پانی کی حفاظت کرے، پانی کی انسانی زندگی کے لیے کتنی ضرورت ہے اس کو سمجھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹوٹی کھول کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہیں، آپ اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانی ضائع کریں گے، پانی کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی دقت نہ ہو، لیکن آپ کی آنے والی نسلوں کو ان علاقوں میں بھی دقت ہونے والی ہے۔ تو اپنی نسلوں کے لیے پانی کی حفاظت کیجیے اور پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس گرمی کے موسم میں ایک اہم صدقہ کا کام یہ کیجیے کہ پانی کا انتظام کیجیے۔
اپنی دکانوں پر، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں پانی کے لیے ایک بہت بڑا رفاہی کام ہے کہ آپ کریں، بہت افضل صدقہ ہے جو انسان کو کرنا چاہیے. آپ بھی اس صدقے کو کیجیے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اس طرح سے کیسی مثالیں موجود ہیں کہ کیسے وہ کام کیا کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ غالباً آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا غزوہ یرموک کا. غزوہ یرموک میں ابو الجہم بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوے کے خاتمے کے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور مجھے امید تھی کہ ابھی ان کی جان نہیں نکلی ہوگی. میں نے اپنے ساتھ پانی لیا. پانی لے کر کے جب ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، ایک جگہ مجھے وہ پانی کے لیے تڑپتے ہوئے مل گئے زخمی حالت میں. میں نے اپنے چھاگل سے پانی نکالا اور پیانے چلا کہ قریب سے ایک اور شخص کی، ہشام بن عمرو کی کراہنے کی آواز آئی. کہتے ہیں کہ میں نے ابھی پانی پلایا ہی نہیں تھا کہ میرے چچا زاد بھائی نے اشارے سے کہا کہ پہلے ان کو پلاؤ. پانی مانگ رہے تھے. میں پانی لے کر کے جب ہشام بن عمرو بن العاص کے پاس گیا تو جب میں نے ان کو پانی پلانا چاہا، قریب سے ایک تیسرے زخمی کی آواز آئی. وہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا. میں جب انہوں نے کہا کہ اس کو پہلے پانی پلا دو، میں جب ان کے پاس پانی لے کر کے پہنچا تب تک دیر ہو چکی تھی. پانی کی کمی کی وجہ سے ان کی جان جا چکی تھی. میں واپس ہشام کے پاس آیا، تب تک ہشام کی بھی روح ان کے جسم سے نکل چکی تھی. میں واپس جب اسے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو ان کے پاس بھی ان کی جان نہیں بچی تھی. وہ بھی جان آخری کے حوالے کر چکے تھے. تو یہ جذبہ تھا دوسروں کے لیے پانی پلانے کا کہ اپنے سے پہلے دوسروں کو پانی پلاتے تھے. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ سفر میں لوگ پانی کے باقاعدہ واٹر کولر لے کر کے چلتے ہیں، وہیں ایک دوسرے مسافر کا چھوٹا سا بچہ پانی کے لیے چیخ رہا ہوتا ہے، ایک گلاس پانی دینے کے لیے کوئی روادار نہیں ہوتا ہے. ہمارا معاملہ اس قدر ہے. پانی کے معاملے میں تو نہ تو ذات برادری دیکھنی چاہیے، نہ رنگ و نسل دیکھنا چاہیے، نہ دھرم اور مذہب دیکھنا چاہیے. پانی ایسی ضرورت ہے کہ اس میں تو جیسا کہ امام طبری نے لکھا ہے کہ ایسا شخص جس کے بہت زیادہ گناہ ہو، فعلیہ بثقیل ماء، اس کو پانی پلانا لازم کر لینا چاہیے. توبہ اور معافی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جب اپنی غلطی اور گناہوں کا احساس ہو تو اس کے بعد وہ یہ کام کرے کہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کرے. انہوں نے اس کی دلیل دی. تابعین کا قول نقل کیا ہے، کہا اس لیے کہ تم غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کتے کو پانی پلانے والے شخص کے تمام گناہ بخش دیے، ایک کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ عورت کو بخش کر کے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْقِي رَجُلًا مُؤْمِنًا مُوَحِدًا، تو اس شخص کا معاملہ کیسا ہوگا جو شخص کتے کو نہیں بلکہ ایک انسان کو پانی پلا رہا ہے. ایک انسان ہی کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو پانی پلا رہا ہے. ایک مسلمان ہی کو نہیں بلکہ ایک موحد توحید والے مسلمان کو پانی پلا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی انسان کو پانی پلاتے ہیں، ایک تو ہے کتے کو پانی پلایا، جنت میں چلی گئی عورت، کتے کو پانی پلانے والا آدمی جنت میں چلا گیا. اگر ہم کتے کے بجائے انسان کو پانی پلائے، انسان بھی کیسا ہو، صاحب ایمان ہو، موحد ہو، تو ہم کو کئی گنا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اور انشاءاللہ یہ گناہوں کی بخشش کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اور ویسے بھی ہم میں سے کون شخص ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہو وہی یہ کام کرے. ہر شخص کو جہاں بھی اس خدمت کا موقع ملے، انسان کو پانی پلا کر کے یہ سب سے افضل صدقہ ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب پانی کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو جہاں کہیں بھی پانی کی ضرورت پڑے، بلکہ اس موسم میں تو اپنی چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی رکھیں. اپنے گھر میں اگر ہم نے جانور پال رکھے ہیں تو ان کے لیے بھی ویسے پانی کا خیال کریں جیسے ہم کو دن میں اب کئی بار پیاس لگتی ہے، ہر گھنٹے میں ہم کو 2-4 گلاس پانی چاہیے. ایسے ہی ہمارے جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے بھی پانی کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب دوسروں کے لیے پانی کے انتظام کریں اور پانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق
اللہ رب العزت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پانی کی حفاظت فرمائیں, پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں, چاہے وہ مسجدوں میں ہو, چاہے اپنے گھروں میں ہو, چاہے گاڑیوں کو دھلنا ہو, چاہے کپڑوں کو دھلنا ہو, چاہے نہانا ہو. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹوٹی بند کر کے صابن لگائیں, ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹوٹی بند کر کے اپنے پیر دھلیں. تو ایسا کر کے اگر ہم تھوڑی سی سستی چھوڑ دیں تو بہت سارا پانی, ٹنوں پانی روزانہ ہم بچا سکتے ہیں, جس قدر ہم لوگ پانی کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی ان غلطیوں کو نظر انداز فرمائے اور ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھ. بار الہ جب تم ہمارا خاتمہ کر تو ایمان اور اسلام پر تو ہمارا خاتمہ کر. اللہ رب العزت ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفایاب فرما دے. اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ایمان اور اسلام کی راہ میں ثابت قدم رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر.